the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ایران کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی، پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر بلا لیا، ایرانی سفیر کو واپس ایران جانے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران نے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، جارحیت کو چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیانیے کا سہارا لیا۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام سرکاری دورے بھی ملتوی کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا، نتائج کی تمام تر ذمہ داری اب ایران پر ہوگی۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت۔ 16 جنوری کو تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران نے پاکستان کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ حملہ جارحیت کا کھلا ثبوت۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیانیے کا سہارا لیا گیا۔ ایران کی پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر انتہائی مایوسی ہوئی۔ ایسے اقدامات باہمی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں، دشمن قوتیں اندرونی خلفشار میں ناکامی کے بعد بیرونی مداخلت کی کوشش کر رہی ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی ایران پر تنقید، ٹویٹ کیا، ایرانی میزائل حملہ دوستانہ تعلقات اور اچھی ہمسائیگی کی روح کے خلاف ہے۔ سنجیدہ مذاکرات اور بامانی تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک دن میں 2 خوشخبریاں۔ آئی ایم ایف سے $70 کروڑ کی قسط موصول۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہوگی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ یو اے ای نے بھی پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں بہتری۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $39 کروڑ 70 لاکھ کے ساتھ سرپلس رہا۔ 6 ماہ بعد پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن مثبت رہا۔ رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 77% کمی آئی۔ جولائی سے دسمبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $83 کروڑ پر رپورٹ۔ ملک سے کلیشنکوف کلچر ختم کرنے کے لیے چیف جسٹس ان ایکشن۔ ممنوع اسلحہ لائسنس کی تمام تفصیلات طلب کر لیں۔ سیکرٹری داخلہ تمام صوبائی ہوم سیکرٹریز، انسپیکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے، کیوں نہ ممنوعہ اسلحے کے سارے لائسنس واپس لینے کا حکم جاری کر دے۔ منشیات اور کلیشنکوف کلچر نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس، وفاق اور چاروں صوبوں کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ الیکشن کمیشن کی بلے کے نشان پر عدالت جانے کی وضاحت جاری۔ موقع پہ اختیار کیا، سپریم کورٹ نہ جاتے تو ہماری رٹ ہی ختم ہو جاتی۔ فیصلے کے سیاسی اثرات سے الیکشن کمیشن کو کوئی غرض نہیں۔ اب ہر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات صحیح طریقے سے کرائے گی۔ نااہل انتخابی امیدواروں کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا وقت ختم۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ شیخ رشید کو NA-56 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی اور دیگر کی اپیلوں پر پہلے ہی فیصلے محفوظ ہو چکے۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نے NA-71 اور PP-46 سے کاغذات نامزدگی منظور کروا لیے۔ خرم لطیف کھوسا کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ نواز شریف بھی انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ کل حافظ آباد سے عوامی رابطے کا آغاز کریں گے۔ مقامی قیادت نے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی۔ متوالے اپنے قائد استقبال کے لیے پرجوش۔ ملک بھر میں جلسوں کا شیڈول تیار۔ شہباز شریف کا کہنا ہے، الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ عوام ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے۔
نون لیگ عوامی فیصلہ قبول کرے گی۔ شیر بلی بن کر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے، باہر نہیں نکل رہا۔ یہ وہ شیر ہے جو غریب مزدوروں اور کسانوں کا خون چوستا ہے۔ 8 فروری کو تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔ بلاول بھٹو کا سانگڑ میں جلسے سے خطاب، کہا یہ کیسا شیر ہے جو چاہتا ہے کوئی اور اس کے لیے شکار کرے۔ ہم ڈرنے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بلاول کو یہاں سے جتوا کے MLA بنوائیں گے اور اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ جی بھٹو، بلاول بھٹو کو جتوا کر MLA بنائیں گے، پھر وزیر اعظم بنوائیں گے۔ آصف علی زرداری کا NA 127 میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارا سفر بڑا لمبا، 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ہمارے ورکرز کو یقین ہے ان کا لیڈر نہیں جھکے گا۔ انتخابی نشانات کا بہانہ بنا کر الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن تاخیر سے انتخابی نشان جاری کر کے تاخیر کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے۔ شرجیل میمن کی نون لیگ پر کڑی تنقید، کہا نون لیگ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، نون لیگ کے لوگ ذرا سی بیماری کا علاج بیرون ملک سے کراتے ہیں۔ IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کے 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹ کی نشاندہی، کہا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سیاستدانوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ پنجاب میں 92,000 اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے، انتخابات کے لیے حالات سازگار قرار دیے۔ آٹھ فروری کے بعد اگر ہماری حکومت بنی تو انگریز کا نظام ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا فورٹ عباس میں جلسہ عام سے خطاب، کہا سود کا نظام ختم کریں گے، ہمارا آدھا بجٹ سود میں چلا جاتا ہے، باقی آدھا بااثر طبقہ کھا جاتا ہے۔ 98% لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، باقی 2% عیاشی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے ملک بھر کے 100 سے زائد حلقوں میں امیدواروں کو تبدیل کر دیا۔ امیدواروں کی جانب سے بار بار تحفظات سامنے آنے کے بعد فہرست میں تبدیلی کی گئی۔ کور کمیٹی اراکین نے بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں درجنوں غلط امیدواروں کو ٹکٹ دینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کئی حلقوں میں خواتین امیدواروں سے ٹکٹ واپس لے لیے گئے۔ آج امیدواروں کی اپ ڈیٹڈ لسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں جیل ٹرائل کا کیس، سابق چیئرمین PTI کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی مقدمات کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ سابق چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس، اسلام آباد سیشن عدالت نے مقدمے سے ناجائز تعلقات کے الزامات ختم کر دیے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ کا سیکشن 496B کا الزام بھی ختم کرنے کا حکم، عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ سابق وفاقی وزیر کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج ہے۔ شاہ محمود قریشی کا 9 مئی کیس میں 25 جنوری تک جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات، سپریم جوڈیشل کونسل کی 8 جنوری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لکھا کارروائی روکنے کی استدعا اس مرحلے پر قابل قبول نہیں، صرف شکایت کرنے والوں کو فریق بنانے پر دلائل سنے، موقف سنے بغیر کسی کے خلاف حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ مظاہر علی اکبر نقوی نے شکایات کو سیاسی اور بدنیتی پر مبنی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔
कराची से पेशावर तक महंगाई का राज। लाहौर में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। प्याज 260, टमाटर 150 और आलू 80 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 750, अदरक 700 रुपए किलो बिकने लगा। अंडे 406 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। महंगाई के साथ गैस का बहरान भी जारी। चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में सर्दी के साथ धुंध भी उरूज पर। इस्लामाबाद में सर्द हवाओं ने सर्दी को और भी ठंडा कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में रात के औकात में स्मोक छाए रहने का इम्कान। कोयटा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सूबे के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में सर्दी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 18 डिग्री तक रिकॉर्ड। लाहौर में एक मर्तबा फिर स्मोक का राज। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 रिकॉर्ड। दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदादे स्मोक इकदामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। स्कूलों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मसनूई बारिश बरसाने वाली यूएई टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने तमाम अरकान को तारीफी, सर्टिफिकेट और यादगारी शील्ड से नवाजा। कहा, मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। दोबारा मसनूई बारिश होती मगर मौसम ने साथ नहीं दिया। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई जाने का स्कैंडल। पंजाब हुकूमत ने 3.5 माह बाद तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। तहकीकाती ड्रग कंट्रोलर्स और सरकारी मुलाजमीन पर लगे इल्जामात साबित। रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। पीडैक के तहत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू।